اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تنازع کس طرح حل ہوگا، یا پھر یہ تنازع حل ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ قرآن پاک نے فلسطین کی سرزمین کو ارض مقدس کا نام دیا ہے، ارض مبارک کا نام دیا ہے، یعنی برکت والی سرزمین، اور یہی وہ زمین ہے جس کی آزادی کو قرآن نے ظالموں کے انجام سے جوڑا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس تنازع کو آخر کس طرح حل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور ان کی تاریخی اہمیت کے بارے میں تفصیلی وضاحت کی ہے۔ حدیث مبارک میں پایا جاتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کی مختلف علامات کے بارے میں ہمیں بتایا، جس میں دجال کا کردار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی شامل ہیں۔ یہ واقعات تنازعات کے حتمی حل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن میں فلسطین بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن و حدیث میں موجود پیشگوئیوں کو دیکھنا ہوگا۔ سورۃ الاسراء کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے اس بہت بڑی تباہی کی طرف جو قیامت سے پہلے اس دنیا پر آنے والی ہے۔ آیت میں ایسی تباہی کا ذکر ہے جس سے روئے زمین پر موجود کوئی بستی محفوظ نہیں رہے گی، جبکہ احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے ایک بہت بڑی جنگ کی پیشگوئی کی گئی ہے جو کہ قیامت سے پہلے دنیا میں برپا ہوگی۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اس وقت دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑنے کا امکان ہر وقت موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت کوئی ایسا سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے دنیا پر جو تباہی آئے گی اس کو تصور میں لانا بھی مشکل ہے۔ ان حالات میں الملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں پیشگوئیاں آج مجسم صورت میں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ اس تباہی کے بعد کیا ہوگا؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کریں گے، یعنی اس وقت مشرق میں ایک ایسا نظام قائم ہو چکا ہوگا جہاں سے یہ فوج نکلے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عرب کا مشرق ہے کیا۔ عرب کا مشرق ایران، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان بنتا ہے، یعنی اس خطے میں کہیں اس وقت تک نظام خلافت قائم ہو چکا ہوگا، اور وہیں سے فوج نکلے گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کرے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ ایلیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کہتے ہیں، اور اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد نے کئی بار واضح ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود، خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان، افغانستان، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ خراسان بزرگ، دی اولڈ گریٹر خراسان، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا۔
وہ دور آئے گا جب اس خطے کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑایا جائے گا، لیکن وہ چھڑانے والے عرب نہیں ہوں گے، خراسان سے فوج آئے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق خراسان کا علاقہ پاکستان کے علاقے مالاکنڈ سے شروع ہو کر واخان کی پٹی اور پھر افغانستان سے اوپر چین سے جا ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے ان ممالک کے بھی ہیں جو سوویت یونین سے آزاد ہوئے۔ یہ اس زمانے کا خراسان، دا گریٹ خراسان ہے۔ یہیں سے فوجیں نکلیں گی اور ایلیا یعنی یروشلم پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی قوم کے گنہگار افراد کے کون کون سے اطوار اور کون کون سی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، جو آج کے جو صہیونی یہودی ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی کرنے والی قوم ہے، اور وعدہ خلاف بھی ایسے کہ اپنے رب سے کیے گئے وعدے بھی توڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو بس تھوڑے ہی لوگ اس عہد پر قائم رہے اور اکثر منہ موڑ گئے۔ سورہ بقرہ میں ہی ان کی ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ پھر سورہ جمعہ میں ان کی ایک اور نشانی بیان کی گئی کہ یہ متکبر ہوتے ہیں اور خود کو سب سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ایک اور بہت بڑی نشانی سورہ بقرہ میں بیان کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں۔ یہی نشانی سورہ نساء میں بھی بیان کی گئی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے اصلی مقام سے پھیر دیتے ہیں۔ پھر یہ شدید لالچی، دنیا پرست اور حریص ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم انہیں زندگی کی حرص میں سب انسانوں سے بڑھ کر پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ اور پھر سورہ بقرہ کی ایک اور نشانی، یہ لوگ ایک منافق قوم ہے جس میں قول اور فعل کا تضاد ہے۔ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم صہیونی لیڈروں کے بیانات سنیں اور ان کے اعمال کا جائزہ لیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ تمام نشانیاں آج بھی ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ موجودہ حالات اور آج کے منظرنامے کو دیکھیں تو عرب اور یہود کی قربت دکھائی دے گی، جبکہ اس بارے میں واضح ہے کہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم ٹرمپ کی پیش کردہ ڈیل آف دا سینچری کی پیش رفت دیکھ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈ 13 اگست 2020 کو کیا گیا، اور اب شاید سعودی عرب بھی اس معاہدے کا حصہ بنتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ عرب دورے میں اس کی واضح نشانیاں دیکھی گئیں، اور یہ سب گریٹر اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل مسجد اقصی کی شہادت اور اس مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پر تیاری کیے بیٹھا ہے۔ آثار قدیمہ کے نام پر اس وقت مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھودی جا چکی ہیں۔ کئی دہائیوں سے یہ کام منظم طور پر جاری ہے، اور اب دونوں مسجدوں کی عمارتیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، اور وہ وقت شاید دور نہیں کہ جب یہ صہیونی اس مہم میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہودیوں کو یقین ہے کہ یہاں سے ہی ان کے مسیحا کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد ان کے سنہری دور کا آغاز ہوگا، لیکن حق اور باطل کا مارکا تو ہو کر رہنا ہے۔ یروشلم کا مقدر لکھا جا چکا ہے کہ یہ مارکا اسلام کے دین حق ہونے کو ثابت کرے گا۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن پھر ایک دن اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور جب وہ پکڑ آتی ہے تو وہ پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا کی تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ کیا فرعون بچ گیا تھا؟ کیا نمرود بچ گیا تھا؟ تو پھر ان صہیونیوں کو کس بات کا غرور ہے؟ ہاں، مگر سوال ایک ہے کہ ان کا غرور توڑنے کے لیے ہم سب کب بیدار ہوں گے؟ امت مسلمہ کب جاگے گی اور کب ایک نئی صبح طلوع ہوگی؟ کب وہ دن آئے گا کہ جب فلسطینیوں کی مزاحمت کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کہانی صرف فلسطین کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری خاموشی کا بھی حساب ہے۔ خدارا ظلم کے مقابلے میں سچ کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیے۔ خدارا یہ بات جان لیجئے کہ اس خطے کی طرف ہمارا ایک فرض ہے، اور یہ فرض ہمیں پورا کرنا ہے۔